جی جی، بسم اللہ شیخ، ریکارڈنگ نہیں پڑے کچھ سارا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصين لوجهك الكريم. عزیز طالبات اور قابل قدر سامعات، گزشتہ کل کے درس میں ہم لوگوں نے سترہ کے تعلق سے پڑھا اور یہ جانا کہ جب کوئی شخص نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے سامنے سترہ رکھ لے. اور سترہ کسے کہتے ہیں، اس کی کیا تعریف ہے، اس کو بھی ہم لوگوں نے جانا. اب ہم یہ جانیں کہ اگر کوئی شخص نماز با جماعت ادا کر رہا ہے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے، تو کیا ہر ایک کو انفرادی اپنا اپنا سترہ لگانا پڑے گا، سترہ رکھنا پڑے گا، یا یہ کہ امام کا سترہ ہی تمام مصلیوں کے لیے کافی ہوگا؟ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرنے سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے، آج کے سبق میں ہم یہ دیکھیں گے، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے. تو آئیے سب سے پہلے ہم عبارت کی خواندگی کرتے ہیں. امام کا سترہ ہی مقتدی کا سترہ ہے، یعنی اگر با جماعت نماز ادا کی جا رہی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے، تو امام اگر اپنے پاس سترہ رکھ لیتے ہیں تو باقی تمام مقتدیوں کے لیے وہ سترہ کا کام کرے گا. اب آئیے کتاب دیکھیے. با جماعت نماز ادا کرنے کی صورت میں امام کا جو سترہ ہے وہی مقتدیوں کے لیے کافی ہے. الگ سے مقتدیوں کو سترہ کی ضرورت نہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے. مقتدی کسے بولتے جی؟ مقتدی کہتے ہیں ان لوگوں کو جو امام کی اقتداء کرتے ہیں، امام کی پیروی کرتے ہیں، یعنی جو لوگ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان تمام کو مقتدی کہا جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ امام اگر نماز پڑھا رہا ہے جماعت کے ساتھ، اگر اس نے اپنے سامنے میں سترہ رکھا ہوا ہے تو وہ سترہ تمام مقتدیوں کے لیے کافی ہے. پھر الگ سے ہر ایک کو انفرادی طور پر سترہ کی ضرورت نہیں ہے. دلیل کیا ہے جی؟ دلیل کے لیے کتاب میں دیکھیے بخاری کی ایک حدیث، راوی حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا خرج يوم العید امر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها
والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تو چھوٹا نیزہ گاڑنے کا حکم دیتے. جب گاڑ دیا جاتا تو آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے. دوران سفر بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. مسلمانوں کے خلفاء نے بھی اسی وجہ سے برچھا ساتھ رکھنے کی عادت اپنا لی. اس حدیث سے کیا معلوم ہوا جی؟ معلوم یہ بات ہوئی کہ جب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے موقع پر صحرا میں جا کر مدینہ سے باہر جا کر کسی میدان میں عیدین کی نماز ادا کرتے تو جماعت کھڑی کرنے سے پہلے، نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے سامنے ایک نیزہ کو گاڑ دیتے سترے کے طور پر، سترے کی حیثیت سے. پھر کیا ہے اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے، اس طرف رخ کر کے کیا ہے آپ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے. اس سے کیا معلوم ہوا کہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بحیثیت امام صحابہ کرام کی امامت کر رہے تھے، امام تھے جو بس اپنے سامنے انہوں نے نیزہ گاڑا اور اپنے سامنے سترا بنایا، بقیہ لوگوں کے لیے سترا کافی ہو گیا وہ، اور صحابہ کرام نے الگ سے اپنے اپنے لیے سترا نہیں رکھا. اس کے بعد دوران سفر بھی ایسا ہی کرتے تھے. ایسا نہیں کہ صرف عید کے موقع پر، عیدین کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، یہ طریقہ تھا، بلکہ جب کبھی بھی آپ جنگی سفر میں ہوتے یا تجارتی سفر میں ہوتے یا کسی بھی قسم کے سفر میں ہوتے اور نماز با جماعت ادا کرنے کی ضرورت پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے کیا ہے نیزہ نصب کر لیتے تھے، گاڑ لیتے تھے یا کوئی چیز رکھ دیتے تھے جو سترا کا کام کرتا تھا. اچھا، مسلمانوں کے خلفاء نے بھی اسی وجہ سے برچھا ساتھ رکھنے کی عادت اپنا لی. برچھا کس کو کہتے ہیں جی؟ نیزہ ہی طرح کا، نیزہ ہی قسم کا یا نیزہ ٹائپ کا ہی ایک چیز ہوتی تھی، ہے نا. تو خلفاء راشدین جو تھے، حضرت ابو بکر ہوں، حضرت عمر ہوں، حضرت عثمان ہوں، حضرت علی ہو رضوان اللہ علیہ مجمعین، وہ بھی کیا ہے اس عادت کو اپنا لیے تھے. کہیں پر سفر میں جا رہے ہو یا عیدین کی نماز کسی صحرا وغیرہ میں ادا کر رہے ہو یا کوئی بھی نماز کہیں پر ادا کر رہے ہو تو کیا ہے سترے کا اہتمام کرتے تھے. خصوصاً سفر وغیرہ میں بھی کیا ہے ساتھ میں کیا ہے ان چیزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے. کون جی؟ خلفاء راشدین. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی. فائدہ میں دیکھیے، جب انسان باجماعت نماز ادا کر رہا ہو تو امام کا سترا ہی مقتدی کا سترا ہوتا ہے. ابھی حدیث کی روشنی میں ہم لوگوں نے اس چیز کو سمجھا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت امام جب نماز پڑھا رہے ہیں تو کیا ہے آپ کا سترا ہی تمام صحابہ کرام کے جو آپ کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے سترا کا کام کر رہا تھا. لیکن انفرادی طور پر نماز کی ادائیگی کرتے ہوئے ہر مصلی کو اپنے لیے سترے کا اہتمام کرنا چاہیے. انفرادی طور پر مطلب کیا ہے؟ تنہا نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اکیلے میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، چاہے مسجد میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے آفس میں ہو، چاہے اکیلے کہیں سفر کر رہا ہو، کسی بھی جگہ میں ہو، اگر وہ نماز ادا کر رہا ہے اور سامنے خالی جگہ ہے کافی، کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی اوٹ نہیں ہے، کوئی پلر یا کوئی ستون نہیں ہے جس پر کیا ہے اس کو کیا ہے اوٹ بنا کر، پردہ بنا کر، آڑ بنا کر نماز ادا کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا ہے سترے کا اہتمام کرے. سمجھ رہے نا؟ جو کوئی اگر الگ الگ یا انفرادی طور پر نماز پڑھ رہا ہے. اب آئیے اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں ایک باب قائم کیا ہے. کیا ہے؟
सुतरतुल इमाम, सुतरतुल मुसल्ली, ऐसा कुछ उन्होंने सुतरतुल इमाम लिमन खल्फा, या इस तरह की कुछ है कि इमाम का सुतरा ही मुक्तदी का सुतरा है बोलकर इस तरह का उन्होंने अपनी किताब में एक बात कायम किया है। और इसकी ज़िम्न में एक हदीस को उन्होंने लाया है। कौन सी हदीस है वो? देखिए, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की हदीस है। वो कहते हैं कि मैं एक गधी पर सवार होकर आया, उस जमाने में मैं बालिग होने ही वाला था, यानी मैं बुलूगत के करीब था, मैं अभी जवान हो रहा था। मैं क्या है, गधी पर सवार होकर आया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि मिना में लोगों को आप नमाज पढ़ा रहे थे। फिर आप कहते हैं लेकिन आपके साथ दीवार ना थी। मैं सफ के बाद हिस्से से गुजर कर सवारी से उतरा, बाद हिस्से से गुजरने के बाद अपने सवारी से उतरा और मैंने अपने गधी को चरने के लिए छोड़ दिया और फिर मैं सफ में दाखिल होकर नमाज अदा करने लगा। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि किसी ने भी इस सिलसिले में मुझ पर कोई एतराज नहीं किया। ये पूरी हदीस है जी कि मीना में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की इमामत फरमा रहे थे, नमाज पढ़ा रहे थे। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि जब मैं वहां पर पहुंचा मीना के मैदान में तो देखा कि आपके सामने कोई दीवार भी नहीं है। मतलब यह है कि ऐसी कोई दीवार नहीं है कि इमाम के साथ साथ सारे मुसल्लियों के लिए सुतरा का काम दे दे। सिर्फ क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सामने सुतरा रखकर नमाज पढ़ा रहे थे। तो क्या किया उन्होंने, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने अपनी गधी को क्या है सफ के इधर बाजू में, सफ के साइड में क्या है छोड़ दिया। फिर क्या है आकर सफ के अंदर से दाखिल होकर लोगों के सामने से क्या है गुजर कर क्या है सफ के बाद हिस्से से गुजरने के बाद क्या है आपने क्या है सफ में दाखिल होकर नमाज पढ़ने लगे। यहां पर देखिए हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तज़किरा किया कि मैं उस वक्त बुलूगत के करीब था, यानी मेरी उम्र कोई ज्यादा नहीं थी, है ना, मैं पुख्तगी के उम्र को नहीं पहुंचा था, अभी बुलूगत के करीब था, एक नौजवान लड़का था मैं, अभी बुलूगत मेरी शुरू होने वाली थी। तो इस सिलसिले में जब मैं सब के दरमियान से गुजर कर सब में खड़ा हो गया तो किसी ने मुझ पर कोई एतराज नहीं किया, किसी ने मुझको कुछ टोका नहीं, किसी ने मुझ पर कोई लान तान नहीं किया। तो इस हदीस को इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि लाकर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इमाम का सुतरा है तो मुक्तदी के लिए सुतरा काफी हो जाएगा। अगर कोई शख्स सुतरे के आगे से गुजर जाए तो उससे नमाजी को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। बसा औकात होता है इस तरह कि जब बड़ी मजमा होती है, काफी भीड़ होती है कहीं पर नमाज वगैरह में, तो इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे होते हैं, होता है कि कुछ सफ़े क्या है खाली रहती है, कुछ सफ़े खाली रहती है, तो आदमी क्या है सफ के दौरान से गुजर कर क्या है जाके नमाज में मिल सकता है। इस सिलसिले में देखिए एक दूसरी हदीस भी है, तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊंट के पालान के पिछले हिस्से के बराबर कोई चीज तुम में से किसी एक के सामने मौजूद हो, फिर जो भी उसके सामने से गुजर जाए तो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर आपने सुतरा रख लिया है, सुतरा रखने का एहतमाम कर लिया है, और अगर आपके सुतरे के सामने से कोई गुजर रहा है तो किसी तरह से आपकी नमाज में कोई नुकसान और कोई खलल होने वाला नहीं है। तो आपको हमें चाहिए कि हम क्या है सुतरा का एहतमाम करेंगे, चाहे एक नेजा ही क्यों ना हो, किसी भी शक्ल में हो, है ना, किसी भी शक्ल में हो, हम क्या है सुतरे का एहतमाम कर सकते हैं। अच्छा, इस सिलसिले में एक ज़ईफ हदीस मिलती है जी, एक ज़ईफ हदीस आती है जिसको उलमाए कराम ने बिल इत्तिफाक ज़ईफ कहा है।
کیا ہے جی وہ حدیث؟ وہ حدیث یہ ہے کہ اگر سترا نہ ملے تو کیا ہے، اپنے سامنے کیا ہے، کوئی لکیر کھینچ لے۔ اس سے بعض علماء کرام کیا ہے، دلیل پکڑتے ہیں کہ اگر سترا کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو لکیر کھینچ لینا چاہیے، لیکن یہ ضعیف ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اور صحیح حدیث سے یہ ثابت بھی نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل گزرا ہے ہمارے سامنے، ابھی گزشتہ کل بھی ہم نے حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، اور اسی طرح آج بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی ہم نے دیکھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بھی ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اپنے سامنے نیزہ وغیرہ رکھے اور سترے کا اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہیں پر بھی لکیر وغیرہ کھینچ کر آپ نے کیا ہے، لکیر کھینچ کر سترے کا بدل بنایا ہو، اس طرح کا تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ اچھا، اگر کوئی شخص سترا ہونے کے باوجود بھی نمازی کے آگے سے گزرتا ہے تو اس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ اگر گزرنے والا یہ جان جائے کہ اس پر اس گناہ کی وجہ سے کیا سزا ملنے والی ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، تو یہ خواہش کرے گا کہ ہم ٹہر جائیں گے 40 سال تک۔ ایک حدیث آتی ہے جی، جس میں لفظ 40 کا تذکرہ ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہے، راوی کہتے ہیں کہ میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ وہ 40 کیا ہے۔ آپ نے 40 سال کہا، یہ 40 دن کہا، یہ کیا ہے؟ میرے ذہن سے بات نکل گئی، راوی کا اس طرح کا بیان ہے۔ وہ حدیث اس طرح ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے یہ کہ اگر گزرنے والا یہ جان جائے، اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے پر اس پر کیا وبال آنے والی ہے، کیا مصیبت آنے والی ہے، کیسا عذاب اسے ملنے والا ہے، تو لکان ان یقف 40، تو وہ 40 تک کھڑا رہنا پسند کرے گا، 40 سال یا 40 دن تک کھڑا رہنا پسند کرے گا، من ان یمر بین یدیہ، بجائے اس کے کہ کیا ہے، اس کے سامنے سے گزرے۔ یہاں پر راوی کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے یا مجھے نہیں معلوم ہو سکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن فرمایا یا 40 سال فرمایا، 40 دن فرمایا یا 40 سال فرمایا۔ بات سمجھ آ رہی نا جی؟ اور اسی حدیث کے ضمن میں امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا ایسا کبیرہ گناہوں میں سے ہے جو آگ کو واجب کر دینے والا گناہ ہے، ایسا کبیرہ گناہوں میں سے ہے جو آگ کو واجب کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا ہے، نمازی کے آگے سے گزرنے سے پرہیز کریں، اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب تم میں سے کوئی سترہ رکھ کر نماز پڑھنے لگے اور کوئی آدمی سترہ اور نمازی کے درمیان سے گزرے تو نمازی کو چاہیے کہ اسے روکنے کی کوشش کرے، اور اگر وہ باز نہ آتا ہے تو اس سے لڑائی کرے، فَإِنَّهُ شیطان، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ سمجھ رہے نا، اس کو شیطان سے تعبیر کیا ہے۔ یہاں پر دیکھیے گزرنے والے کے ساتھ زبردستی روکنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو اگر کوئی غلطی سے گزر جاتا ہے تو اس کی نماز تو باطل نہیں ہوگی جو نماز پڑھ رہا ہے۔ البتہ اس سلسلے میں ایک چیز یاد رکھیں کہ 3 چیزیں ہیں جس کے گزرنے کی وجہ سے نماز باطل ہو جائے گی اگر آپ نے سترہ کا اہتمام نہیں کیا ہے، اور 3 چیزیں آپ کے سامنے سے گزر جا رہی ہیں تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کے سامنے اونٹ کے پالان کے برابر کوئی سترہ نہ ہو اور حائضہ عورت، گدھا اور کالا کتا اگر یہ تینوں نمازی کے سامنے سے گزر جاتے ہیں تو نماز باطل ہو جائے گی۔ حائضہ عورت یا بالغہ عورت، حائضہ عورت یعنی بالغہ عورت، گدھا اور کالا کتا، اگر آپ نے سترے کا اہتمام نہیں کیا ہے اور یہ چیزیں اگر آپ کے سامنے سے گزر رہی ہیں تو سمجھیے کیا ہے، نماز باطل ہو گئی، نماز کو پھر سے دہرانا پڑے گا۔ اب آئیے اس کے بعد فرض نماز کے لیے اقامت۔ آگے آئیے صفحہ نمبر 40 میں، فرض نماز کے لیے اقامت۔ فرض نماز کے لیے اقامت کہنا مرد حضرات کے لیے ایک مستحب اور افضل کام ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال امر بلال ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامت الا الاقامت۔ حضرت انس سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اذان کے کلمات 2 مرتبہ اور اقامت کے کلمات 1 مرتبہ کہے سوائے قد قامت الصلاح کے۔ اقامت کے کلمات کیا ہیں جی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ فائدہ میں دیکھیے، اقامت کہنے کے 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1، اقامت کے کلمات کو 1 بار کہا جائے۔ نمبر 2، اقامت کے کلمات کو 2 بار یعنی آذان کی طرح کہا جائے۔ اقامت کو 1 بار کہنے والی روایات زیادہ صحیح ہیں، اور یہی اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین، علماء امت اور ائمہ دین رحمہم اللہ کا مسلک رہا ہے، جو بلا شبہ اولا اور افضل ہے۔ تاہم اقامت کے کلمات کو اذان کی طرح 2 بار کہنا بھی جائز ہے، جیسا کہ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 502 میں حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث میں اس بات کا ثبوت ہے۔ اقامت کے بارے میں ایک اور سوال کا جواب دینا فائدے سے خالی نہیں کہ جماعت کے لیے اقامت کون کہے، اذان دینے والا یا کوئی دوسرا شخص؟ تو اولا و افضل اور صحیح ترین بات یہ ہے کہ جو اذان دے وہی اقامت کہے۔ البتہ علماء نے اس مسئلے میں وسعت کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی اقامت کہلے صحیح ہے۔ صاحب تحفۃ الاحوذی علامہ مبارک پوری، عبدالرحمن مبارک پور رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس مسئلے کی بابت ایک بہترین بات لکھی ہے کہ اذان ایک کہے اور اقامت کوئی دوسرا کہہ لے تو اس کے جائز ہونے پر اہل علم کا
اتفاق ہے۔ تو دیکھیے اذان اور اقامت کے کلمات کے سلسلے میں جو اختلافات ہیں، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ایک مرتبہ بھی کہہ سکتے ہیں اور دو دو مرتبہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن راجح قول اور اصح قول کے مطابق، صحیح قول کے مطابق اقامت کو ایک ایک بار کہنے والی روایات زیادہ صحیح ہیں، اور یہ خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، تابعین عظام کا، اور محدثین کا، علماء امت کا، اور ائمہ دین، ان تمام لوگوں کا کیا ہے؟ یہی مسلک رہا ہے۔ اور یہ مسلک کیا ہے؟ ایک ایک مرتبہ اقامت کے الفاظ کو کہنا سوائے قد قامت الصلاۃ اور قد قامت الصلاۃ کے، یہ زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، جو دو دو مرتبہ کہنے کی ابو محذورہ والی سنن ابی داؤد کی روایت کو جو انہوں نے یہاں پر کوٹ کیا ہے، اس سلسلے میں جب دوسری کتابوں کو دیکھتے ہیں تو ایک حدیث جو ضعیف ہے وہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اور اس حدیث میں ایک راوی ہیں عبد الرحمن عبداللہ بن زید، ان کا سماع کیا ہے؟ ثابت نہیں ہے۔ سمجھ رہے نا؟ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذان اور اقامت میں دو دو مرتبہ کہنے کا حکم دیتے تھے۔ اذان اور اقامت کے الفاظ کو دو دو مرتبہ کہنے والی حدیث کو وہ لوگ دلیل بناتے ہیں، اس حدیث کو، ابو محذورہ کی حدیث کو، جس میں عبد الرحمن سے عبداللہ بن زید کا کیا ہے؟ سماع ثابت نہیں ہے، اور یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اور جو راجح اور درست قول یہی ہے کہ اقامت کے کلمات کیا ہے؟ ایک ایک مرتبہ کہا جائے، اور قد قامت الصلاۃ کو دو دو مرتبہ کہا جائے، جس طرح کے صحیح بخاری اور صحیح مسلم متفق علیہ حدیث ابھی آپ کے سامنے سے گزری، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ امر بلال ان یشفع الاذان وان یوتر الاقامۃ الا الاقامہ، کہ اذان کے کلمات کو دو دو مرتبہ اور اقامت کے کلمات کو ایک ایک مرتبہ، سوائے قد قامت الصلاۃ کے، کہ قد قامت الصلاۃ کو کیا ہے؟ دو مرتبہ کہیں گے۔ یہاں پر اور ایک بات، یہ بات آئی کہ جماعت کے لیے اقامت کون کہے گا؟ اذان دینے والا کہے گا یا کوئی دوسرا شخص بھی کہہ سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں بہتر یہی ہے کہ جو مؤذن ہو، جو اذان دے، وہی اقامت کہے، لیکن اگر کوئی دوسرا شخص مؤذن کی موجودگی میں یا اس کی غیر موجودگی میں، یا مؤذن کے علاوہ جو شخص اذان دیا اس کی موجودگی میں یا اس کی غیر موجودگی میں، اگر کوئی تیسرا آدمی یا دوسرا آدمی کوئی اذان دے، اقامت دے دیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بہتر بات یہی ہے، افضل طریقہ یہی ہے کہ جو شخص اذان دے، چاہے مؤذن ہو یا کوئی عام آدمی ہو جو اذان دیا ہے، وہی کیا ہے؟ اقامت کہے۔ اور اس سلسلے میں علامہ عبد الرحمن مبارک پوری کی کتاب جو جامع ترمذی کی شرح ہے تحفۃ الاحوذی، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی اذان دیتا ہے، کوئی دوسرا تیسرا آدمی اگر کوئی اقامت کہتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ جامع ترمذی کی بہت مشہور شرح ہے جس میں انہوں نے اس بات کو نوٹ کیا ہے کہ اہل علم کا اس بات کا اتفاق ہے کہ کوئی ایک اذان دے، کوئی دوسرا آدمی کیا ہے؟ اقامت کہے۔
शेख आपका माइक म्यूट हो गया है। अच्छा, यहाँ पर फिर और एक सवाल पैदा ये होता है کہ کیا اقامت کا جواب دیا جائے گا کیا؟ جس طرح اذان کا جواب دینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، کیا اقامت کا بھی جواب دیا جائے گا؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب تم اذان سنو تو تم اس کا جواب دو جس طرح مؤذن کہتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے یہ کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور اس حدیث میں جو لفظ آیا وہ یہ کہ اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما یقول المؤذن، کہ جب تم میں سے کوئی ندا کو سنے یا اذان کو سنے تو جو لفظ ہے اسی طرح تم کیا ہے اس کا جواب دو۔ تو یہاں پر لفظ ندا جو ہے یہ کیا ہے؟ اذان اور اقامت دونوں کو شامل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قد قامت الصلاۃ کے جواب میں بھی یہی الفاظ دہرائے جائیں گے۔ تو اس حدیث سے جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث سے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو اذان کا جواب دینا ہے یہ صرف کیا ہے؟ اذان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ ندا کا لفظ عام ہے، یہ عموم پر دلالت کر رہا ہے، اذان اور اقامت دونوں کو شامل ہے۔ اور جس طرح مؤذن کہتا ہے اسی طرح کیا ہے ہمیں کہنا ہے۔ مثل ما یقول مؤذن، اس جملے سے یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس طرح مؤذن کہہ رہا ہے اسی طرح ہم کو دہرانا ہے۔ لیکن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا کیا ہے تصریح اور وضاحت کر دی۔ لیکن قد قامت الصلاۃ یہ بھی کیا ہے؟ اقامت کے الفاظ میں سے ہے۔ تو قد قامت الصلاۃ کے جواب میں بھی یہی الفاظ دہرائے جائیں گے، قد قامت الصلاۃ ہی۔ لیکن ایک حدیث میں تذکرہ ہے جس میں حضرت بلال نے اقامت کہتے ہوئے قد قامت الصلاۃ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقامہ اللہ وادامہا کہا۔ یہ حدیث جی ضعیف ہے کہ قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقامہ اللہ وادامہا کہ اللہ اس کو قائم اور دائم رکھے، اس طرح کہنا یہ کیا ہے؟ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ جس حدیث میں قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقامہ اللہ وادامہا کہ اللہ اس کو قائم رکھے اور اس کو دائم رکھے، تو اس طرح کہنے کے جو الفاظ ہیں یہ ضعیف ہے، صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس طرح نہیں کہنے کا ہے۔ بلکہ قد قامت الصلاۃ کی جگہ اس کے جواب میں قد قامت الصلاۃ ہی کہیں گے۔ تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جس طرح اذان کا جواب دیا جاتا ہے اسی طرح اقامت کا بھی جواب دیا جائے گا، اور قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقامہ اللہ وادامہا نہیں کہیں گے۔ اچھا، یہاں پر ایک دوسرا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا اقامت کے بعد بھی وہ دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں جو اذان کے بعد پڑھی جاتی ہیں؟ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بعد کی دعا پڑھنے کی فضیلت بتائی ہے کہ اس کے لیے شفاعت لازم آئے گی، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی مقام محمود عطا کریں گے۔ تو یہ جو فضیلت آئی ہے نا یہ اذان کے دعا کے تعلق سے ہے، تو کیا اقامت کے بعد بھی اس دعا کو ہم پڑھیں گے، اس کا اہتمام کریں گے؟ اس سلسلے میں سعودی مجلس علماء جو فتویٰ کمیٹی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی طرح کے اس سلسلے میں
کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی ہے، کوئی دلیل ہمیں کتاب و سنت سے نہیں ملتی ہے کہ کوئی ایسی دعا کا تذکرہ کیا گیا ہو، کہ کوئی ایسی دعا ہو کہ اقامت سے ختم ہونے کے بعد یا تکبیر تحریمہ سے پہلے اس طرح کا کوئی دعا کیا اللہ کے رسول کرتے ہوں، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس طرح کا کوئی دعا وغیرہ کا کہنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ کس کے بعد جی؟ اقامت کے بعد، صحیح اذان کے بعد تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ تو یہاں پر ایک مزید اور ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اکیلا آدمی اذان اور اقامت کہہ سکتا ہے؟ کوئی اکیلا ہے، منفرد آدمی ہے، تو اس سلسلے میں ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب ایسے چرواہے سے خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر ریوڑ کو چراتا ہے، اپنی بکریوں کو چراتا ہے اور اپنے جانوروں کو چراتا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ اور نماز کے لیے اذان کہتا ہے جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اور نماز ادا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کے تعلق سے، ایسے بندے کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے اس بندے کی طرف، یہ آدمی صحرا میں اکیلے ہے، تنے تنہا ہے، اذان بھی دیا اور اقامت بھی کہی اور نماز کو قائم کیا، صرف اور صرف میری خوف کی وجہ سے، مجھ سے ڈرنے کی وجہ سے، میری رضامندی اور خوشنودی کی خاطر، لہٰذا جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا، اس کو گناہوں کو بخش دیا اور اس کو کہ جنت میں داخل کر دیا۔ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے اگر کوئی اکیلا اور تنہا آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اذان اور اقامت دے سکتا ہے، اقامت وغیرہ کہہ کے نماز ادا کر سکتا ہے۔ اور ایک حدیث ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جامع ترمذی میں اس کو روایت کیا ہے۔ راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں اللہ کے یہاں مقبول ہوتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اذان اور اقامت کے درمیان خوب سے خوب دعائیں کریں، دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کریں اور اپنی ضروریات کو اللہ کے پاس رکھیں، اپنے مسائل کا حل اللہ کے سامنے رکھیں۔ تو معلوم ہوا فرض نماز کے لیے اقامت کہنا اور اقامت کے الفاظ کیا ہیں، اقامت کس طرح کہنی ہے، ان تمام چیزوں کو آج کے درس میں ہم لوگوں نے جانا۔ اخیر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔